الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. تمام قسم کی تعریفیں الہ عز و جل کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو اسی قادر مطلق کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصی درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات گرامی، آج کی اس مبارک محفل میں گناہوں کے اثرات جو انسانی زندگیوں پر پڑتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے انسان کس طرح سے اس دنیا میں اس روئے زمین پر زندگی گزارتا ہے اور اس کے اوپر زندگی کس قدر تنگ ہو جاتی ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تمام کے گوشہ گزار کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات، کائنات کی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے. روز اول سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے. آپ تاریخی کتب کی صفحات کا مطالعہ کر لیجئے اور سب سے اہم کتاب قرآن مجید کا آپ مطالعہ کر لیجئے، جس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ دنیاوی زندگی کس طرح سے تنگ کر دی جاتی ہے. اس کے بہت سارے نمونے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ایسے قوموں کو، کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. مکناہم فی الارض. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر، عام طور پر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ سے پہلے جتنی قومیں گزری تھیں تمام قوموں کا عمومی طور پہ اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے. اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ جتنے قومیں پچھلے گزری ہیں انہیں اللہ رب العالمین نے زمین میں تمکنت دی تھی، زمین میں بادشاہت دی تھی. انہیں اللہ رب العالمین نے زمین پر حکمراں بنایا تھا، زمین پر ان کی حکمرانی تھی، بے انتہا وہ طاقتور تھے. وہی بات اللہ بیان فرماتے مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ ایسی تمکنت ہم نے انہیں دی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمکنت، جو بادشاہت، جو حکومت ہم نے تم کو نہیں دی. ہر اعتبار سے وہ مضبوط تھے، معاشی اعتبار سے بھی وہ مضبوط تھے، طاقت کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط تھے. گزشتہ قوموں کے واقعات کا آپ مطالعہ کیجئے. قوم عاد، قوم سمود،
قوم نوح کہ یہ قومیں گزری ہیں، کس قدر طاقتور وہ قومیں تھیں، معاش کے اعتبار سے بے انتہا طاقتور، طاقت کے اعتبار سے طاقتور، مالداری کے اعتبار سے طاقتور، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انہیں طاقت سے نوازا تھا۔ وہی بات اللہ بیان فرماتے ہیں مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ایسی تمکنت ہم نے انہیں دی تھی جو تمہارے پاس نہیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے ان کے اوپر بارش کو بہتا ہوا چھوڑ دیا تھا، یعنی آسمان سے اللہ کی برکتیں ان کے اوپر بارش کی شکل میں نازل ہوا کرتی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ان قوموں کے قدموں کے نیچے ہم نے نہریں بنا رکھی تھی، ان کے قدموں کے نیچے سے نہریں بہتی تھی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو گزشتہ قومیں گزری ہیں، یہ اتنی ساری نعمتوں کو نوازنے کے باوجود ان کے پاس کیا خرابی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے اندر خرابی یہ تھی کہ وہ رب العالمین کی نافرمانی بہت کیا کرتے تھے، وہ گناہ پر گناہ کیے جاتے تھے، گناہ پر گناہ کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اس طاقتور قوم کو ہلاک کر دیا۔ کئی ایک طاقتور قومیں آئیں اور ہم نے ان طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، یہ گناہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنا، اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال کر کے اپنی منمانی زندگی گزارنا، یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ ہمیں اس کی قباحت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ مطالعہ کیجیے آپ قرآن مجید کا، بڑی مقدس یہ کتاب ہے، بڑی پیاری یہ کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں اس کتاب قرآن مجید میں رکھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس کا مطالعہ کریں، آیات کا مطالعہ کریں، سمجھیں قرآن مجید کی آیات کو۔ اللہ نے نقشہ کھینچ کر کے بیان فرمایا۔ یہاں جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے تفصیل سے بیان فرمائی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جیسے کہ میں نے کہا کہ عام طور پر بیان فرمایا، کسی قوم کا اللہ نے یہاں نام نہیں لیا، عام طور پر بیان فرمایا کہ یہ قومیں تھیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، جبکہ وہ بے انتہا مستحکم تھی، بہت طاقتور تھی۔ عمومی طور پہ اللہ نے بیان فرمایا، اب خاص طور پہ اللہ نے نام لے کر بھی یا ان کے عذابات کا بھی ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، بہت ساری قوموں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ہود ہے، سورہ ہود میں، سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم میں، اور اس طرح سے بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کر کے اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کے اوپر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی تھیں، بہت ساری تمکنت دی تھی، بڑے طاقتور ہم نے ان کو بنایا تھا، لیکن صرف اور صرف ہماری نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ہمارے احکامات سے روگردانی کرنے کی وجہ سے، ہماری توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ ایک آیت اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ بڑی پیاری آیات ہے۔ میرے محترم ناظرین، ان آیات کو ذہن نشین کریں، ان آیات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور یاد رکھیں کہ گزشتہ قومیں ہمارے لیے اور تمام کائنات کے انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ قرآنی آیات ہمیں نصیحت دیتے ہیں، ہمیں سبق سکھلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے گزشتہ قوموں کو اس طرح سے تباہ و تاراج کیا، اور وجہ کیا تھی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، لہذا تم اپنے دامن کو گناہوں سے پاک و صاف رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بڑی چونکا دینے والی آیت کریمہ ہے، جھنجھوڑنے والی آیت کریمہ ہے۔ آج آپ پوری کائنات پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالیے، آج آپ دنیا کا ایک تائرانہ مشاہدہ کیجئے، دنیا کے حالات کا مشاہدہ کیجئے، کس قدر پوری دنیا پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، آیت کریمہ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ نے قوموں کا ذکر فرمایا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، اس طرح کی قوموں کا
گزشتہ قوموں کا ذکر فرمایا ہے، اور قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ کہ اے لوگوں سنو، ان تمام کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. اخذنا بذنبه، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ان میں بعض قومیں ایسی تھیں جن کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کو برستا ہوا چھوڑ دیا. پتھروں سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہم نے ان کے اوپر کی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں جو بیان فرما رہے ہیں اس سے مراد قوم لوط علیہ السلام ہے. قوم لوط خطرناک برائی میں وہ ملوث تھے. اپنی جنسی خواہش کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کیا کرتے تھے. بڑا خطرناک یہ بڑا قبیح یہ عمل، بڑا خطرناک یہ گناہ ان کے اندر پایا جاتا تھا. چنانچہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بعض ان میں ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے انہیں اس صفحے ہستی سے نیست و نابود کر دیا. قوم لوط. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ، ان کی زمین سے اس خطے کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین آسمان کی بلندیوں میں لے گئے اور پھر زمین پر پٹک دیے، اور پٹک کر کے اس کے اوپر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور ہر پتھر پر ہر کافر کا اور ہر گنہگار کا نام لکھا ہوا تھا جو پتھر آ کر کے اس انسان کو لگتا تھا. بڑا خطرناک یہ عذاب تھا قوم لوط کا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ ان میں بعض ایسے جنہیں ہم نے خطرناک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا. تو میرے محترم سامعین، یہ جو عذابات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ عذابات بیان کرنے سے پہلے جو ان کے گناہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، کائنات کے تمام انسانوں کے لیے یہ عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ہم اپنے دامن کو گناہوں سے پاک و صاف رکھیں. ہم ان واقعات سے کچھ سیکھیں. اللہ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم سے پہلے بہت طاقتور قومیں گزری ہیں، ہم نے انہیں تباہ اور تاراج ان کے گناہوں کی وجہ سے کر دیا. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لہذا ہمیشہ اپنے گناہوں سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھا کرو. گناہوں سے ہمیشہ دور رہا کرو، بھاگو گناہوں سے. تو میرے محترم سامعین، بعض وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خطرناک چیخ کے ذریعے ہلاک فرمایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چیخ کے ذریعے جو ہلاک کرنے کا معاملہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے، اور بعض مفسرین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی مراد لی ہے. شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوم کو جب وہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے سرتابی کرنے لگی تھی، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر کے منمانی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں خطرناک چیخ کے ذریعے ہلاک فرما دیا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور اللہ نے بیان فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جنہیں ہم نے زمین میں زندہ دفن فرما دیا، زمین میں زندہ گاڑ دیا. یہ بڑے خطرناک عذابات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ زمین میں گاڑ دیا گیا، اس سے مراد قارون ہے. بڑا سرکش انسان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. اللہ نے بے پناہ مال و دولت سے اسے مالا مال فرمایا تھا. اللہ نے ایسی نعمتوں سے اسے نوازا تھا جو نعمتیں اللہ نے کسی اور کو نہیں دی تھی. بہت زیادہ مال اس کو اللہ نے نوازا تھا، عطا فرمایا تھا. بلکہ بعض دوسری آیات میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اتنا اس کو دولت دی گئی تھی کہ اس کی دولت کو، اس کے خزانے کی کنجیوں کو گھوڑوں پر اٹھا کر کے لادا جاتا تھا، اونٹوں پر اٹھا کر کے لادا جاتا تھا. اونٹ پر اس کے خزانے کی چابیاں لا کر کے رکھی جاتی تھی. اتنا خزانہ اس کے پاس تھا. لیکن کیا اس نے کیا؟ اللہ کی نافرمانی کیا. اس نے اللہ رب العالمین سے سرکشی کی، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ کی توحید کا انکار کیا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور تفصیل سے واقعہ 20ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. پڑھیں، مطالعہ کریں آپ.
تفصیل سے وہ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا. آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, چنانچہ اس کے گناہوں کی وجہ سے, قارون کی سرکشی کی وجہ سے, اس کے سرتابی کی وجہ سے ہم نے اس کو اور اس کے پورے گھر کو, اس کے پورے لشکر کو زندہ زمین میں گاڑ دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, اور کوئی آ کر کے ہمیں اس عذاب سے اسے بچانے والا نہیں تھا. تو میرے محترم سامعین, آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور بعض ایسی قومیں بھی گزری ہیں جنہیں ہم نے اے لوگوں غرقاب کر کے ہلاک کر دیا, ڈبا کر کے مار دیا, ڈبا کر کے پانی میں ان کا نام و نشان مٹا دیا. جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام, قوم نوح علیہ السلام ہے جسے اللہ رب العالمین نے ڈبا کر کے ختم کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون اور فرعون کا لشکر ہے. آپ تمام جانتے ہیں, تفصیل میں جائے بغیر آپ تمام نے بخوبی سنا ہوگا, مطالعہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی سرتابی فرعون نے کی تھی, کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی تھی, ان کی نافرمانی کی تھی, اور کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا, کس طرح سے اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا تھا, کیسے کیسے نافرمانی کرتے ہوئے, گناہ پر گناہ کرتے ہوئے وہ زندگی گزارا کرتے تھے. چنانچہ اللہ نے انہیں غرقاب کر کے ہلاک کر دیا. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اے لوگوں یاد رکھو, اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر ظلم نہیں فرمایا, بلکہ یہ خود اپنے آپ پر گناہ کر کے, سرکشی کر کے, اللہ کی بات کو نہ مان کے خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے, لہذا وہ ظلم کا بدلہ پائے. تو میرے محترم سامعین, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں کی تباہ کاریوں کو سمجھیں. یہ ایک چھوٹی سی جھلکیں تھیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں, جو یہ بات کو واضح کرتی ہیں کہ کس طرح سے گناہ کی وجہ سے انسانی زندگیوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کا گناہ کرنا, انسان کا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا کس طرح سے اس کی دنیاوی زندگی کو تباہ اور تاراج کرتا ہے, اس کی یہ چند جھلکیں تھیں جو میں نے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے آپ کو سمجھایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے محترم ناظرین کرام, ہم گناہ کی قباحت کو سمجھیں, گناہوں کی تباہ کاریوں کو سمجھیں, ہم مطالعہ کریں قرآن مجید کا, ہم مطالعہ کریں گزشتہ قوموں کا, ہمیں عبرت لیں ان گزشتہ قوموں سے کہ کیسے یہ قوموں کو ہلاک کیا گیا, اور اپنے دامن کو ہمیشہ گناہوں سے پاک و صاف رکھیں, ہمیشہ گناہوں سے بھاگیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں. میرے محترم سامعین, یہ تو عذابات کا تذکرہ ہے. وہ لوگ جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک خطرناک عمل کیا ہے. گناہ پر گناہ کیے جانا انسان کو کس طرح نقصان پہنچاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ پر گناہ کرنے سے انسان کی دنیاوی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین اسے خطرناک عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے, جس کے متعلق آپ نے ابھی آیات کے ذریعے مکمل باتیں سماعت فرمائی ہیں. اب اور ایک نقصان کیا ہے, حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذنب عبد ذنبا نكت على قلبه نكتة سوداء فإن تاب واستغفر ونزع سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او كما ثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم رواه الترمذي رحمہ اللہ. ترمذی شریف کی صحیح درجے کی روایت ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں اس حدیث میں, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں سنو, جو بندہ گناہ پر گناہ کی جاتا ہے, گناہ کرنا اس کا ایک خطرناک نقصان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ گناہ کا ایک خطرناک نقصان یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے, اذا اذنب عبد ذنبا, جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جو دل ہمارا اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ دل بہت بڑی نعمت ہے
میرے بھائیوں، اللہ کی اس نعمت کو ہمیں غنیمت جاننے کی ضرورت ہے اور اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نعمت پر، اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر قرآنی آیات کو پڑھ کر کے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کے دل پر ایک نقطہ، کالا نقطہ لگایا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کی قباحت کو سمجھ کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر کے بخشش مانگ لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا گیا سقل قلبہ، اس کے اس دل کو پاک کر دیا جاتا ہے اس نقطے سے۔ اور اگر وہ توبہ و استغفار نہیں کرتا، اس گناہ سے معافی نہیں مانگتا، زاد فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور اس پر ندامت کا اظہار نہیں کرتا اور اس گناہ کو چھوڑتا نہیں، تو اللہ کے حکم سے اور نقطے لگائے جاتے ہیں، نقطے لگائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حتى يعلو قلبه، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ دلوں کا سیاہ ہو جانا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اپنے دلوں کو سیاہ کرنے سے بچائے، اللہ ہم تمام کو یہ سیاہ دل سے محفوظ رکھے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فذلک الران، تو گویا کہ یہ زنگ ہے دل کا سیاہ پڑ جانا، گویا کہ دل کا زنگ ہے، اور اس زنگ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ جو گناہ ان لوگوں نے کیے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ لگنے کی وجہ سے حق و باطل کے مابین وہ فرق نہیں کر پاتے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، برا راستہ کیا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ نیکی کیا ہے، باطل کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ گناہ کے خطرناک اثرات ہیں جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ گناہ جب کرتا ہے بندہ تو اس کا دل سیاہ ہو رہا ہے، فوراً انسان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطاء، گناہ کرنے والا ہے، اور بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرے۔ تو میرے محترم سامعین، اپنے دلوں کو یہ زنگ سے پاک و صاف رکھیں، اور اپنے آپ کو، اپنے دامن کو، اپنے نام اعمال کو ہمیشہ گناہوں سے پاک و صاف رکھیں، اور گناہوں کی قباحتوں کو سمجھیں، گناہوں کی قباحتوں کو سمجھیں، یقین جانیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے چند آیات کریمہ پیش فرمائی ہے، جن آیات میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ یہ بیان فرما دیا کہ لوگوں، بہت ساری قوموں کو بہت ساری نعمتوں سے ہم نے تم سے پہلے نوازا تھا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، آئیے تارنا نگاہ ڈالیے۔ قوم عاد، اللہ اکبر، حضرت ہود علیہ السلام کی یہ قوم ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے میرے بھائی، قرآن مجید میں اللہ نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے تفصیل سے یہ باتیں بیان فرمائی ہے۔ قوم عاد ہیں جس قوم کے بارے میں اللہ نے تعریف کرتے ہوئے، اس کی طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، وہ کہتی تھی من اشد منا قوہ، اتنی طاقتور قوم تھی کہ وہ کہا کرتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، کیا کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو، من اشد منا قوہ۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، جس قوم کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسی قوم، ایسے طاقتور انسان کہ ایسے طاقتور انسان ہم نے کبھی بنائے نہیں تھے، ہم نے کبھی پیدا نہیں کیے تھے۔ اللہ اکبر، پہاڑوں کو تلاش کر کے، پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تلاش کر کے اپنے محلات بنانے والی یہ قوم تھی، بے پناہ نعمتوں سے مالا مال قوم تھی، لیکن آپ نے ابھی سماعت فرمایا کس طرح سے اللہ رب العالمین نے صفحے ہستی سے نیست و نابود انہیں فرما دیا۔ تو میرے محترم سامعین، سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے کی قوموں کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا، لیکن ان نعمتوں کی انہوں نے قدر نہیں کی،
اور جو نعمتیں دینے والا پروردگار تھا اس کی نافرمانی کرنے لگے اور گناہوں پر گناہ کرنے لگے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے صفے حصے سے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ بہت ساری قومیں آپ کے سامنے عبرت کے لیے کافی ہیں۔ قوم نوح ہیں، قوم عاد ہیں، قوم لوط ہیں، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون کا لشکر ہے۔ آپ مطالعہ کیجیے، یہ تمام کو اسی لیے ہلاک کیا گیا کیونکہ یہ تمام گناہ پر گناہ کیے جاتے تھے۔ میرے محترم سامعین، گناہ کی بڑی قباحتیں ہیں۔ اب آگے میں بیان کروں گا کہ کس طرح سے گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے اس گزشتہ قوموں پر بھی اللہ رب العالمین نے عذاب نازل فرمایا، اور گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے آج ہم عبرت نہیں لے رہے ہیں قرآنی آیات سے، اور انہی عبرت نہ لینے کی وجہ سے آج اللہ ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے۔ آج ہم پر عذابات جو مسلط ہو رہے ہیں، اس تعلق سے بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے محترم سامعین کہ ہم گناہوں کی قباحتوں کو سمجھیں، گناہوں کی تباہ کاریوں کو سمجھیں، گناہ کے جو خطرناک اثرات انسانی زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں، جو انسانی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، اس کو سمجھیں اور اپنے دامن کو ہمیشہ گناہوں سے پاک و صاف رکھیں، اور رب کی اطاعت کرتے ہوئے، رب کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآنی آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔